بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوانس ایڈورٹائزنگ کی نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو بھی بے صبری سے انتظار ہے کہ کرونا ختم ہو گیا اور دوبارہ ریگولر کلاسز کس طرح شروع ہوں، لیکن یہ آن لائن ویڈیو آپ کے لیے بڑی کام آئے گی انشاءاللہ. چلیں آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی تاریخ اور پاکستان کی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی بات کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ ترقی کی کن مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھی. آج پاکستان کے اندر ایڈورٹائزنگ ایک بہت بڑی اکنامک انڈسٹری بن چکی ہے. میڈیا میں پاکستان میں جو انڈسٹری سب سے زیادہ اس وقت مضبوط ہے اور جس کے بغیر کوئی میڈیا ہاؤس سروائیو نہیں کر سکتا، کوئی ٹی وی چینل، کوئی نیوز پیپر سروائیو نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف ایڈورٹائزنگ ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز میں ایڈورٹائزنگ کا بہت زیادہ رول ہے. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ترقی میں کن کن مراحل کو طے کرنا پڑا اور آج پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کس نہج پر ہے. جب قیام پاکستان کے وقت جب پاکستان قائم ہوا تو زیادہ تر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بمبئی، مدراس، کلکتہ اور دہلی میں تھیں، اور یہ تمام شہر انڈیا کے حصے میں آئے، انڈیا کا پارٹ بنے. پاکستان میں کوئی بھی ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس ہو یا جس کا نظم و نسق مسلمانوں کے پاس ہو. زیادہ تر برٹش اور امریکن ایجنسیز پاکستان کی لوکیلٹی کے اندر ورک کرتی تھیں، جس میں میلانی اینڈ کو سب سے لیڈنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. مگر اس کا بھی جو مالک تھا وہ ایک ہندو تھا. تو زیادہ تر بزنس پروموشن کا جو بزنس یعنی ایڈورٹائزنگ کا جو بزنس تھا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا. لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا نیا ارینا کھلا، ایک نئی جہت ملی، ایک نئے دروازے کھلے در حقیقت، جس میں پاکستان کے بزنس مین انٹر ہوئے اور انہوں نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنا شروع کیا. لیکن یہ سفر بہت زیادہ سست روی کا شکار تھا. جب ٹی وی، خاص طور پہ پی ٹی وی کے آنے سے پہلے، ریڈیو پاکستان کے آنے سے پہلے صرف پرنٹ ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس میں ایڈورٹائزرز اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی پروموشن کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری اتنی زیادہ فعال نہیں تھی. جو ترقی پاکستان ٹیلی ویژن کے آمد کے بعد ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو حاصل ہوئی، جب نئے سے نئے ڈرامے بننے لگے، نئے پروگرامز آنے لگے، ٹیلی ویژن کا ایک ایسا نشہ پاکستانی ناظرین کو چڑھا کہ جس کو دیکھ کر کراچی سمیت ملک کے تمام شہروں کی جہاں جہاں ٹی وی کی نشریات پہنچتی تھی سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھیں. 70 کی دہائی سے شروع ہونے والا سفر 80 کی دہائی تک اپنے عروج پر تھا، جہاں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری نے صحیح معنوں میں گروتھ حاصل کی. ٹیلی ویژن نے صحیح معنوں میں پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کو پروان چڑھایا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا. خاص طور پہ ڈراموں کے آمد کے بعد ڈرامہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا، سمجھ لیں سب سے مضبوط میڈیا کانٹینٹ ہے، جس کا مقابلہ ہمارا کوئی پڑوسی ملک بھی نہیں کر سکتا. تو ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ ہیوی ایڈورٹائزمنٹ ہونے لگی. ٹیلی ویژن میں ایڈورٹائزنگ کا سب سے بڑا شیئر خرچ ہونے لگا. ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچرز کا سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ ٹیلی ویژن کے حصے میں آیا. نئے سے نئے ایڈ بننے لگے اور پاکستان میں ایڈورٹائزنگ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر سامنے آئی، اور ایک ایسی مضبوط انڈسٹری جس نے فلموں کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی کی. ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد سینما کے لیے بھی ایڈورٹائزنگ ہونے لگی، اس کے لیے بھی ایڈ بننے لگے، لیکن زیادہ تر حصہ ٹیلی ویژن کا تھا. 1980 کی دہائی میں کمپیوٹر کے آنے کے بعد گرافکس اور اینیمیشن کا ایلیمنٹ بھی پاکستانی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کا پارٹ بنا. یہ وہ ایرا ہے
جس نے پاکستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو دنیا کی مضبوط ترین ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور پاکستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری بھی اس وقت دنیا کی مضبوط ترین پروموشنل کریٹیو انڈسٹریز میں سے ایک انڈسٹری ہے۔ ارورا میگزین جو پاکستان کا مارکیٹنگ کا سب سے ریلائبل میگزین کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس نے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی ٹائم لائن کو 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس کو آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کیا ہے۔ 1950 سے لے کے 1960 تک کی دہائی ابتدائی دہائی کہلاتی ہے۔ یہ پاکستان کی ایڈورٹائزنگ کی فاؤنڈیشن کی دہائی ہے۔ اس میں ایڈورٹائزنگ پاکستان میں آہستہ آہستہ گرو کر رہی تھی۔ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی امپورٹنس کے بارے میں اکنامکل لوگوں کو اور کلائنٹس کو اور ایسے مینوفیکچررز کو اور انویسٹرز کو پتہ چلنے لگا کہ ایڈورٹائزنگ کی طاقت کیا ہے۔ 1970 سے 1980 کی دہائی، جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، پاکستان ٹی وی کی آمد کے بعد، یعنی پی ٹی وی کی آمد کے بعد، پاکستان ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد، یہ گولڈن ایرا آف ایڈورٹائزنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اس زمانے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی آنے لگی اور ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ہر ایڈورٹائزر کی کوشش تھی کہ اس کا میسج ایک کریٹیو ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکے۔ جہاں تک پی ٹی وی کی نشریات پہنچتی ہے وہاں تک وہ میسج پہنچے۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن نے بڑے کریٹیو ڈراماز دیے، بڑے کریٹیو پروگرامز دیے، اور اسی طرح ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو بھی بوم ملا۔ 1990 کی دہائی کو ہم برانڈ کی ایولیوشن کہتے ہیں۔ یہ برانڈ کے ارتقاء کی دہائی ہے۔ اس زمانے میں نئی سے نئی برانڈز، اسپیشلی باہر کے برانڈز پاکستان آنے لگیں اور لوگوں کو ایک نیا لائف سٹائل ملا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ڈش بھی پاکستان میں آ گیا۔ تو اس وقت پہلی دفعہ پاکستان ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو انڈین ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، مقابلے کی کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ زی ٹی وی ہم اس زمانے میں بڑا پاپولر ہو چکا تھا۔ 90s کے دور میں زی ٹی وی، سونی، وہ ایسے ٹیلی ویژن تھے جو انڈیا کے ٹیلی ویژن تھے، اور پاکستان کی بڑی نشریات کو یا پاکستان کی بہت بڑی آبادی کو ان نشریات نے متاثر کیا۔ ہر گھر پہ ڈش کلچر نظر آنے لگا، اور اسی زمانے میں کیبل بھی اپنا ارتقائی سفر طے کرنا شروع کر چکا تھا۔ تو برانڈ، بہت زیادہ برانڈ کی اس میں آمد ہوئی، برانڈ آنے لگیں، برانڈ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا، خاص طور پہ ملٹی نیشنل برانڈ، جس میں میکڈونلڈ سے لے کے بڑی بڑی برانڈ پاکستانی اکنامک انڈسٹری کا پارٹ بنی۔ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں ایڈورٹائزنگ کو ایک نئی جہت ملی برانڈ کی آمد کے بعد۔ تو اس زمانے میں اب ایڈورٹائزرز کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح برانڈ لائلٹی کو جنریٹ کیا جائے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 21 سینچری میں جب کنزیومرز، اب یہ وہ ایرا ہے ارورا کے مطابق 21 سینچری کے اس نے 2 ادوار بتائے ہیں۔ پہلا، جس میں کنزیومرز کو اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا ورلڈ، ٹھیک ہے، ورلڈ سے نکل کر گلوبل ولیج میں کنسیڈر ہو گئی، اور آج کے دور میں دنیا ڈیجیٹل فیملی کی صورت میں رہتی ہے۔ ارورا کے مطابق نئی جنریشن کے سمجھ لیجئے ڈائمنشن بہت ڈیفرنٹ ہے، ان کی سائیکالوجی بہت ڈیفرنٹ ہے، تو اب کریٹیوٹی کی ڈائمنشنز بھی چینج ہوئیں۔ ایسی ایڈورٹائزنگ تھیم پہ فوکس ہونے لگا جو زیادہ سے زیادہ یوتھ کو متاثر کر سکیں۔ ٹریڈیشنل نارمز کے اندر چینج آیا، اب کاپی سے زیادہ، میسج ڈیولپمنٹ سے زیادہ فوکس جو ایڈورٹائزنگ کا ہو گیا ہے وہ چمک دمک پر ہو گیا ہے۔ گلیمر ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کا بہت بڑا
انٹرگرل پارٹ بن چکا ہے, بہت کلیدی رول ہے اب گلیمر کا ایڈورٹائزنگ میں. تو اب اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہے ایڈورٹائزنگ کی یا ایڈورٹیزمنٹس کی کہ لوگوں کو اب ایک میسج ریکال کرنے میں, میسج کو یاد رکھنے میں بہت زیادہ ٹائم خرچ ہوتا ہے. تو ارورا کے یہ 6 امپورٹنٹ دور تھے کہ ایک اور دور جو ابھی تک ہمارے پاس ہے, جس کے اندر ہمیں ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کا بوم بھی ملا. اور اس دور کو اس لیے میں نے سب سے لاسٹ میں ذکر کیا ہے, یہ پاکستان میں کیبل ٹیلی ویژن کی آمد کا دور ہے. لیکن کیبل ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ تو ہو رہی ہے, لیکن ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کو پہلی مرتبہ ایک نئی قسم یعنی ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے چیلنج کا سامنا ہے. تو اب وہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سروائیو کر پا رہی ہیں جو اپنا کانٹینٹ ڈیجیٹل ریکوائرمنٹس کے مطابق بنا سکیں. آئیے پاکستان کی کچھ مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹرفلو. ٹھیک ہے جی, انٹرفلو پاکستان کی بڑی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ہے, جس کی بیس لاہور میں ہے, اور اس کے پاس بہت مشہور کلائنٹ ہیں, اور ماضی میں بھی اس کے بعد پیپسی جیسا کلائنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ انٹرفلو پاکستان کی مشہور ایڈورٹائزنگ اور چند پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. انٹرفلو اورینٹ, اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے. ایچ ہاشمی صاحب کی اورینٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسی, جس کے پاس بہت مشہور برانڈ, ایک زمانے میں پاکستان کی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوا کرتی تھی. اس کے دفاتر کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور اور کوئٹہ میں ہیں. اس کے پاس بہت مشہور برانڈز رہی ہیں, جس میں کوکا کولا, سوزوکی, پی ایس او, یونیلیور اور بہت. پاکستان میں کریٹیوٹی کو انٹروڈیوس کرانے میں اورینٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. ایچ ہاشمی صاحب نے پاکستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, شاید ہی, ویسے تو پاکستان میں یہ بہت بات ہو جائے گی کہ ایک ہی ایچ ہاشمی کے ساتھ یا کہہ لیجئے بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا پاکستان کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے, جس میں نمایاں نام ایچ ہاشمی صاحب کا ہے. آرگس, یہ بھی ایک پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, 30 سال پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, کراچی بیسڈ ہے. اس کے بعد بھی بڑے مشہور برانڈز ہیں, مشہور کلائنٹس ہیں, میزان بینک, یونیسیف, عسکری, او پی ایف اور سی ڈی اسلام آباد. پاکستان کی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک, جس نے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے. پروڈکشن اور کانسیپٹ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ آرگس کا خاصا رہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سینرجی, یہ نئی جنریشن کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. اس نے بہت ہی کم وقت میں, سینرجی ایڈورٹائزنگ نے بہت ہی کم وقت میں پاکستان میں نام بنایا ہے. کراچی بیسڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, جس کا مین فوکس ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل میڈیا بھی ہے. اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر کریٹیوٹی, انوویشن, انوینشن پریزنٹ کرنے میں سینرجی کا بہت زیادہ رول ہے. نئے ماڈرن ٹرینڈ کو پریزنٹ کرنے میں بھی سینرجی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اسپیکٹرم بھی پاکستان کی چند پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. اس کا مین آپریشن کراچی, لاہور, راولپنڈی اینڈ اسلام آباد میں ہے, اور پاکستان کی ٹاپ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہے. اس کے بعد بہت بڑے
برانڈز ہیں وارد، یوفون، شان فوڈز، شیزان، ٹویوٹا اور بہت بڑے بڑے، یہ بڑے نام اسپیکٹرم کے پاس ہیں. اس کے بینر انڈر دا امبریلا کام کرتے ہیں، اسپیکٹرم کے بینر تلے یہ کیمپینز بنائی جاتی ہیں ان مشہور پروڈکٹس کی، ان مشہور برانڈز کی. آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ میں بھی اسپیکٹرم نے ایک انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. ریڈ کمیونیکیشن ایڈورٹائزنگ ایجنسی، جس نے اب چھوٹے سے پروگرام سے اپنا کام سٹارٹ کیا اور آج پاکستان کی ٹاپ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ریڈ کمیونیکیشن آرٹ بھی ہے. یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی لاہور بیسڈ ہے لیکن پورے پاکستان میں اس کے دفاتر موجود ہیں. اس کا مین فوکس آؤٹ ڈور ہے، آؤٹ آف باکس جا کے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بی ٹی ایل اے ٹی ایل دونوں پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر اے ٹی ایل پہ فوکس کرتے ہیں. بی ٹی ایل بھی جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن اے ٹی ایل پہ زیادہ ان کا فوکس ہے. پریسٹیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی پاکستان کی ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جس کے دفاتر 83 کنٹریز میں موجود ہیں. یہ کریٹو سروسز بھی دیتی ہیں، برانڈ ایکویٹی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے میں، پی آر کیمپینز میں پریسٹیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا پلاننگ، برانڈ پلاننگ، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے میں پریسٹیج کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تمام باتیں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں بھی ہیں، بٹ پریسٹیج کا اس میں ایک اعلیٰ مقام ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے دوست، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.